السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے میڈیا اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ محترم حضرات، ایک طرف میڈیا کی اہمیت اور اس کی ضرورت میں کوئی شبہ نہیں، تو وہی میڈیا میں کام کرنے والوں کی پریشانیاں بھی کچھ کم نہیں۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اب پوری دنیا سے اہل غیرت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، مگر میڈیا کی دنیا میں تو غیرت مندوں کا وجود ہی عجوبہ ہے۔ عموماً میڈیا میں کام کرتے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، انہیں اپنے پروگرام کی کامیابی اور اپنے مشن کی بہبودی ہی نظر آتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو وہ کر گزرتا ہے، چاہے اثر ایمان پر پڑتا ہو یا اسلام پر، خواہ اس سے معاشرہ برائی کی دلدل میں پھنس جائے یا نئی نسل برباد ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ میڈیا زر کثیر کا محتاج ہے۔ تیسری مصیبت اور پریشانی یہ ہے کہ آج کل میڈیا میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں عموماً یہ ان لوگوں کا تیار کردہ ہوتا ہے جنہیں ایمان و اسلام و عقائد و اخلاقیات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بظاہر فائدہ کے ان میں نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر فن کے ماہرین کو اس فن کے پروگرام کو تیار کرنا چاہیے۔ آج میڈیا میں جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں ان کی نگرانی ضروری ہے، اس لیے اس پر ضرر اور زہر پوشیدہ ہے، خصوصاً جس سے ہمارے بچے اور عورتیں بچ نہیں پاتی۔ آج کے میڈیا نے تو شرم و حیا کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا عزم مصمم کر رکھا ہے، اور جب انسان کے اندر حیا ہی باقی نہ رہے تو اس سے کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا ہی باقی نہ رہے تو تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحیاء خیر کلہ، حیا اول سے آخرت تک خیر ہی خیر ہے۔ محترم حضرات، الیکٹرانک میڈیا کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے، عموماً پروگراموں میں اختلاط مرد و زن کو فروغ دیا جاتا ہے، بلکہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات میں سوائے جمع دیگر تمام حرکات کو نشر کرتے ہیں۔ مثلاً بوس و کنارہ مانقہ وغیرہ، ان چیزوں کو بار بار دیکھنے سے کم سنی ہی سے بچوں کی دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بوس و کنار یا مانقہ وغیرہ ایک عام سی بات ہے، اور یہ حرکات ان بچوں کی زندگی میں لاشعوری طور پر داخل ہو جاتا ہے۔ ان پروگراموں کا مرتب، اداکار، ناصر، تینوں کو نہ اللہ تعالیٰ کا خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ ہی سماج کے برباد ہونے اور بچوں کو بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو اپنی بنی بنائے اسکیم اور اپنے منصوبہ بند طریقے کی تحت سب کچھ کرتا ہے تاکہ دنیا باحیات کی آمدگاہ بن جائے۔ اسی لیے اس پر حسب استطاعت مسلمانوں کی اصلاح اور اس کا نام بدل پیش کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برا کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ محترم سامعین اکرام، مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، واجب ہے وہاں حکومتی سطح پر میڈیا کی صحیح استعمال کیا جائے اور غلط دروازوں کو بند کیا جائے، اور اسلام کی نشریات میں میڈیا کا پورا استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے ملک و ملت اور قوم معاشرہ میں خیر کی راہ کھلے گی اور امن کا ماحول پیدا ہوگا۔ لہٰذا کہیں بھی فرار کی گنجائش نہیں ہے۔ حسب استطاعت میڈیا کے لوگوں کو 3 درجوں میں رکھا ہے۔ عن ابی سعید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ جب تم میں سے جب کوئی منکر چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کرو، اگر اس کی بے استطاعت نہ ہو تو اپنے زبان سے دور کرو، اگر اس کی بے استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اے ایمان والو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا
نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کا ہوگا۔ اے ایمان والو، اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کا راز، نہ کوئی کسی، اے ایمان والو اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی راز ہوگا، نہ کوئی راز ہوگا، نہ کوئی بھید پوشیدہ چھپا ہوگا۔ ان دن یہ دنیا کچھ کام نہیں آئے گی، وہاں تو آبال جان بن جائیں گے۔ ارشاد باری ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگیں گے۔ اس لیے یہ لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن ہر اچھا اور برا عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ ارشاد باری ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوں گے وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس بات کو ضرور یاد رکھو، جب کوئی کسی کو برائی کا راستہ دکھاتا ہے تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا برائی کام کرنے والوں کو ملے گا۔ اسی طرح جب کوئی کسی کو اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ثواب ملے گا جتنا اچھا راہ پر چلنے والوں کو ملے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔